اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ بس آج جو ہم اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے انارتن۔ انارتن ان الاصل فی التعریف هو الحد التام۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں تیسرے باب معرف کے بارے میں چل رہی تھی، اور عرض کیا تھا کہ اس تیسرے باب کے اندر 3 بحثیں ہیں۔ ایک بحث مقدماتی ہے، دوسری اصلی بحث ہے، اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ کے بعد جو اصلی بحث ہے تعریف سے وہ شروع ہوئی تھی، تعریف اور تعریف کی اقسام یہ ہم پڑھتے آ رہے تھے، اور دوسری بحث جو ہے وہ شروط تعریف ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور آخری بحث جو ہے اس منطق اول کی تیسرے باب کی وہ جناب علی خاتمہ ہیں، اس پہ پہنچتے ہیں۔ تو ہم آج اس مطلب کو شروع کرنے لگے ہیں۔ انارتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، روشن گری، توضیح، تشریح۔ الفاظ مختلف ہیں، معنی تقریباً ایک جیسا ہے۔ انارتن یعنی توضیح، تشریح، روشنی۔ پیچھے والی جو تعریف کی اقسام بیان کی ہیں ان کی مزید وضاحت کے لیے یہاں انارتن کا کلمہ بول کر تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال ایک یہ ہے کہ ایک ماہیت کی کامل ترین تعریف کون سی ہے؟ سوال، ایک ماہیت کی کامل ترین تعریف کون سی ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ اصل تعریف میں یہ ہے کہ وہ حد تام ہو۔ تعریف میں اصل یہ ہے کہ وہ حد تام کے ذریعے کی جائے۔ کیونکہ تعریف سے 2 بنیادی چیزیں مقصود ہوتی ہیں، تعریف سے 2 بنیادی امر مقصود ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معرف کی حقیقت کا تصور حاصل ہو۔ معرف یعنی جس کی تعریف کی جائے، تعریف شدہ کی حقیقت کا تصور حاصل ہو، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے تعریف سے ہمارا مقصد کہ ذہن میں معرف کو اس کے اغیار سے مکمل طور پر تمایز حاصل ہو۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں؟ پہلا سوال کیا ہے کہ ایک ماہیت کی کامل ترین تعریف کون سی ہوتی ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ تعریف کا اصول یہ ہے کہ یہ حد تام کے ذریعے بیان کی جائے، کیونکہ تعریف میں 2 بنیادی امر مقصود ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معرف کی حقیقت کا تصور حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذہن میں معرف کو اس کے اغیار سے جدا کر دیا جائے، اور یہ دونوں مقصد ہمارے حد تام کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
البتہ عزیزو جب یہ پہلا امر ناممکن ہو کہ کسی چیز کی ماہیت حد تام کے ذریعے کی جائے، جب یہ پہلا امر ناممکن ہو تو پھر دوسرے پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور اس دوسرے کی جو ذمہ داری ہے دوسرے امر کی حد ناقص اور رسم کی دونوں قسمیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ سب سے پہلا کام ہے حد تام، حد تام کے بعد باری آتی ہے حد ناقص کی، اور حد ناقص کے بعد رسم تام، رسم تام کے بعد رسم ناقص ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ ایک ماہیت کی کامل ترین تعریف کون سی ہے؟ کامل ترین تعریف جی حد تام کے ذریعے ہے۔ اگر حد تام ممکن نہیں ہے تو پھر حد ناقص ہے، حد ناقص کے بعد رسم تام، رسم تام کے بعد رسم ناقص ہے۔ دوسرا سوال جی، آیا کیا اشیاء کی تعریف حد تام کے ذریعے ممکن ہے؟ کیا اشیاء کی تعریف حد تام کے ذریعے کرنا ممکن ہے؟ جواب، علماء کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی فصول سے آگاہی محال یا انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ جواب یہ ہو گیا، کیا اشیاء کی تعریف کرنا حد تام کے ذریعے ممکن ہے؟ جواب عرض کیا ہے کہ علماء کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی فصول سے آگاہی محال یا انتہائی مشکل کام ہے۔ تیسرا سوال آگا جان، اگر تعریف حد تام کے ذریعے دشوار ہے بلکہ محال ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ تعریفیں جو علوم میں کی گئی ہیں پس یہ کیا ہیں؟ سوال سمجھنا، اگر تعریف حد تام کے ذریعے دشوار ہے بلکہ محال ہے تو یہ جو تعریفیں علوم میں کی گئی ہیں یہ کیا ہیں؟ جواب آگا جان، مختلف چیزوں کی جو فصول بیان کی گئی ہیں یہ ان کے لازمی خواص ہیں۔ مختلف چیزوں کی جو فصول بیان کی گئی ہیں یہ ان کے لازمی خواص ہیں جو دراصل ان اشیاء کی حقیقت کو کشف کرتے ہیں۔ کلیئر ہوئی بات یا نہیں؟ سوال یہ تھا کہ اگر تعریف حد تام کے ذریعے مشکل ہے تو یہ جو تعریفیں کی گئی ہیں یہ کیا ہیں؟ جواب عرض کیا ہے کہ یہ جو چیزوں کی فصول کے ذریعے مثلاً تعریف کی گئی ہے اور فصلیں مختلف چیزوں کی بیان کی گئی ہیں یہ ان کے لازمی خواص ہیں جو دراصل ان اشیاء کی حقیقت کو کشف کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزو، ہمارے پاس موجود اکثر تعریفیں یا سب تعریفیں ایسی رسوم ہیں جو حدود سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اصل میں یہ ہے، ہماری اکثر تعریفیں یا سب تعریفیں یہ رسوم ہیں، یہ خواص ہیں جو حدود سے مشابہت رکھتی ہیں۔ لہذا آگا جان، 3 سوالوں کا آپ کو جواب دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا، جو شخص کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ توجہ، جو شخص کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا کیا لے کر آئے؟ خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص،
لازم خاص لازم بین بالمعنی الاخص کا وہ انتخاب کرے۔ توجہ رکھنا، جو شخص کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص کا انتخاب کرے، کیونکہ یہ معرف کی حقیقت پر بہتر دلالت کرتا ہے اور فصل سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد لازم بین بالمعنی الاعم کا رتبہ ہے۔ جو آدمی تعریف کا ارادہ رکھتا ہے پہلے خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص کا انتخاب کرے، اس کے بعد خاصہ لازم بین بالمعنی الاعم کا انتخاب کرے تعریف میں۔ ٹھیک ہے، میں اب یہاں بالمعنی الاخص یا بالمعنی العام کی ادھر توضیح نہیں دے رہا، کیونکہ پہلے یہ اس عنوان کے تحت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو پہلے سارے درس یاد ہیں اور وہ چیزیں آپ کو حفظ ہیں، آتی ہیں اس کے تحت، ورنہ ہر نقطے کو تو پھر وہ سابقہ نہیں دہرانا نا۔ اب یہاں خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص کیا ہے، بین بالمعنی الاعم کیا ہے، یہ پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے عزیزوں کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے، تو پس تعریف کرنے کے لیے پہلا نمبر خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے، دوسرے نمبر پر اس کے بعد خاصہ لازم بین بالمعنی الاعم کا رتبہ ہے، اور جہاں تک خاصہ خفیہ غیر بینہ ہیں، خاصہ خفیہ یہ غیر بینہ جو ہے، یہ جو ہے کسی چیز کی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، کسی شخص کو کسی چیز کی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ کون سا خاصہ؟ خاصہ خفیہ غیر بینہ، یہ کسی کو تعریف کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم مثلث کی تعریف یہ کریں کہ مثلث ایک ایسی شکل ہے جس کے زاویوں کا مجموعہ دو قائمہ کے مساوی ہوتا ہے، تو ہم نے اس تعریف کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اس شخص کو مثلث کا تعارف کروایا ہے جو خود انجینئر ہے، اور مثلث کی تعریف سے وہ بے نیاز ہے، ورنہ کسی کو اور کو اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھلا کیا کہا ہے اپنے عزیزوں کو؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تعریف کی پیچھے اقسام پڑھی تھیں اس درس سے پہلے، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ پچھلے درس میں یہ تعریف کی ہم نے اقسام پڑھی تھیں، یہ 4۔ آج کا درس جو انارتون یعنی روشنی، وضاحت اور توضیح ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ انہی کی وضاحت ہے، اور اس کے اندر میں نے 3 سوال آپ کی خدمت میں کیے ہیں کہ اگر ایک ماہیت ایک حقیقت کی کامل ترین تعریف کون سی ہے؟ آپ نے 4 پہلے بیان کی ہیں، تو ایک ماہیت اور ایک حقیقت کی کامل ترین تعریف کون سی ہے؟ تو جواب میں عرض کیا ہے ایک ماہیت کی کامل ترین تعریف حد تام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اگر حد تام نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کس کی باری ہے؟ حد ناقص کی باری آتی ہے۔ حد ناقص کے بعد رسم تام ہے، اور رسم تام کے بعد رسم ناقص ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ آیا اشیاء کی تعریف حد تام کے ذریعے ممکن ہے؟ جواباً عرض کیا ہے کہ علماء کے ہاں تو میرے عزیزو مشہور یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی فصول سے آگاہی محال یا انتہائی مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ پھر تیسرا سوال آ سکتا ہے
کہ اگر تعریف حد تام کے ذریعے دشوار اور مشکل ہے تو یہ جو مختلف علوم میں تعریفیں کی گئی ہیں یہ کیا ہیں؟ اس کی جواب میں عرض کیا ہے کہ یہ جو مختلف چیزوں کی فصول بیان کی گئی ہیں یہ ان کے لازمی خواص ہیں، یہ خواص ہیں، فصول نہیں ہیں، یہ خواص ہیں جو ان کی حقیقت کو کشف کرتے ہیں۔ تو پس ہمارے پاس موجود اکثر تعریفیں یا سب تعریفیں ایسی رسوم ہیں، ایسے خواص ہیں جو حدود سے کیا کرتی ہیں؟ مشابہت رکھتی ہیں۔ پس اگر کوئی آدمی کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پر اس کو خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں ہے تو خاصہ لازم بین بالمعنی الاعم کا رتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ پھر عرض کیا ہے خاصہ خفیہ غیر بینہ کسی کو تعریف کا فائدہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ترجمہ کر لیں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ انارۃ تشریح، روشنگری، روشنی، وضاحت۔ ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، اصل تعریف میں هو الحد التام، حد تام ہے۔ لأن المقصود الاصلی من التعریف امران، اس لیے کہ مقصود اصلی تعریف میں دو امر ہیں۔ الاول تصور المعرف بالفتح بحقیقتہ لتتکون له فی النفس صورت تفصیلیۃ واضحہ۔ پہلا امر یہ معرف کی حقیقت کا تصور کرنا ہے تاکہ اس معرف کی نفس میں صورت تفصیلی واضحہ تشکیل پائے۔ والثانی، امران تھے نا، پہلا امر یہ تھا، والثانی تمییزہ فی الذہن عن غیرہ تمییزا تاما، معرف کو ذہن میں غیر سے مکمل طور پر تمیز دینا ہے۔ ولا یؤد ھذان الامران الا بالحد التام، یہ دونوں امر ادا نہیں ہوتے الا بالحد التام میں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مقصد، یہ دونوں امر ادا نہیں ہوتے مگر حد تام کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يَكْتَفِي بِالثَّانِي یا يُكْتَفَى بِالثَّانِي، جب پہلا امر مشکل ہو يُكْتَفَى بِالثَّانِي تو دوسرے امر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پہلا امر کیا تھا؟ معرف کی حقیقت کا تصور، یہ یعنی جب متعذر ہو تو دوسرے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ معرف کو اس کے غیر سے تمیز دینے والا۔ وَيَتَكَفَّلُ بِهِ الْحَدُّ النَّاقِصُ، وَيَتَكَفَّلُ بِهِ یعنی اس ثانی کا کفیل ہوتا ہے، عہدے دار ہوتا ہے حد ناقص۔ والرسم بقسمہ، اور رسم کی دونوں قسمیں، رسم کی دونوں قسمیں، رسم تام اور رسم ناقص۔ والاقدم تمییزہ تمییزا ذاتیا، والاقدم تمییزہ، ٹھیک ہے یہ نہیں، تمییزا ذاتیا، ٹھیک ہے۔
توجہ کرنا، اور بہتر ہے والاقدم و تمیزہ کہ معرف کو کیا دی جائے، تمیزہ ذاتیاً، تمیز ذاتی، معرف کی تمیز ذاتی جو ہے وہ مقدم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ کہاں چلا گیا؟ معرف کی ذاتی تمیز کو کیا ہے آغا جان؟ سبقت حاصل ہے، والاقدم و تمیزہ تمیزاً ذاتیاً، یعنی معرف کی تمیز ذاتی کو کیا ہے، سبقت حاصل ہے۔ وَيُؤَدَّ ذَلِكَ بِالْحَدِّ النَّاقِصِ، اور یہ ادا ہوتی حد ناقص کے ذریعے سے، فَهُوَ اولا من الرسم، حد ناقص اولا ہے رسم سے، والرسم التام اولا من الناقص، اور رسم تام اولا ہے ناقص سے۔ الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع على حقائق الاشیاء وفصولها من الامور المستحیلة او المتعذرة، الا کا استثناء اس ان الاصل پہ ہو رہا ہے، ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، الا کا استثناء کر رہے ہیں، الا ان المعروف عند العلماء، معروف ہے علماء کے پاس، ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء وفصولها من الامور المستحیلة، معروف ہے علماء کے پاس، علماء کی نظر میں، کہ اطلاع پیدا کرنا اشیاء کی حقائق پر، وفصولها اور اشیاء کی فصول پر، من الامور المستحیلہ امور محال میں سے ہے، او المتعذرہ یا مشکل ہے۔ ٹھیک، جب ایسا ہے تو پھر سوال کیا تھا کہ پھر یہ ساری تعریفیں کیا ہیں جو کی گئی ہیں؟ وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْفُصُولِ فَإِنَّمَا هِيَ خَوَاصٌ لَازِمَةٌ تَكْشِفُ عَنِ الْفُصُولِ الْحَقِيقِيَّةِ، کل ما، ہر وہ چیز جو ذکر کی گئی ہے فصول میں سے، یہ خواص ہیں، لازمہ ہیں خواص، تکشف عن الفصول الحقیقیہ، یہ خواص فصول حقیقیہ کو کشف کرتے ہیں۔ فالتعریف الموجودۃ بین ایدینا اکثرها او کلها رسوم تشبہ الحدود، پس تعریف جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، اکثرها او کلها، اکثر یہ تمام کی تمام، رسوم ہیں، تشبہ الحدود جو حدود کے مشابہ ہیں، جو حدود سے مشابہ ہیں۔ توجہ کرنا، فَعَلَى مَنْ أَرَادَ التَّعْرِيفَ أَنْ يَخْتَارَ الْخَاصَّةَ اللَّازِمَةَ الْبَيِّنَةَ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ، پس جو آدمی تعریف کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ لأنها أدل على الحقیقت المعرف واشبہ بالفصل، کیونکہ یہ معرف کی حقیقت پر بہتر دلالت کرتا ہے اور فصل سے بہت مشابہ ہے۔ لأنها کہاں جا رہی ہے؟ یہ خاصہ لازم بین بالمعنی الاخص معرف کی حقیقت پر زیادہ بہتر دلالت کرتا ہے، اور فصل سے، واشبہ بالفصل، اور فصل سے بہت مشابہ ہے۔ وَهَذَا أَنْفَعُ الرُّسُومِ فِي تَعْرِيفِ الْأَشْيَاءِ، فی تعریف الاشیاء، اشیاء کی تعریف میں یہ سب سے زیادہ نفع بخش رسم ہے۔ توجہ، ھذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء، اشیاء کی تعریف کرنے میں یہ سب سے زیادہ نفع دینے والی رسم ہے۔
وبعدہ فی المنزلۃ التعریف بالخاصۃ اللازمۃ البینہ بالمعنی العام، اور اس کے بعد رتبہ میں تعریف بالخاصہ لازم بین بالمعنی العام ہے مرتبہ میں. اما التعریف بالخاصۃ الخفیۃ غیر البینہ فإن لا تفید التعریف الشیء لکل احد. اما تعریف بالخاصہ خفیہ کے بینہ نہیں ہے، فإن خاصہ خفیہ جو ہے لا تفید التعریف الشیء، ایک چیز کی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، لکل احد کسی کے لیے بھی. فإذا عرفنا، ٹھیک ہے، لہذا فإذا عرفنا المثلث، جب ہم مثلث کی تعریف کرتے ہیں کہ بأنہ شکل زوایاہ تساوی قیمتین، کہ مثلث کے زاویے دو قیمہ کے برابر ہوتے ہیں، فإنک لم تعرفو، تو آپ نے مثلث کی تعریف نہیں کی، الا للہندسی، مگر کس کے لیے؟ انجینئر کے لیے. ہندسی انجینئر کے لیے کی ہے، المستغنی عن، جو تعریف سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آغا جان، یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا. ابھی ہے جو اگلی بات ہے التعریف بالمثال والطریقۃ الاستقرائیہ، اس کے بارے میں ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تعریف بالمثال کسے کہتے ہیں. تعریف بالمثال یعنی مثال کے ذریعے تعریف کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب عارضی ہے، کسی چیز کی تعریف مثال کے ذریعے کی جائے تو اس کو تعریف بالمثال کہتے ہیں. تعریف بالمثال کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی تعریف مثال کے ذریعے کرنے کا نام تعریف بالمثال ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں آغا جان، اسم کی جو تعریف ہے، بجائے اس کے کہ اسم کی تعریف ہم یہ کہیں کہ الاسم ما دل علی معنی مستقل فی ذاتہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اسم وہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، تین زمانوں میں کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے. اس طرح کرنے کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کی تعریف بالمثال سننا، اسم کی تعریف میں کہتے ہیں الاسم کا زیدن، اسم جیسے زید. فعل کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں فعل جیسے کا ضربا، یہ آپ نے صرف میر کے شروع میں پڑھا ہے نا، اسم جیسے زید، فعل جیسے ضربا. ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے، یہ تعریف بالمثال ہے. اور حرف کی تعریف کر رہے ہیں جیسے من، مثال دے کر، یا مثلا فاعل کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ضربا زیدون میں، جیسے زید فاعل ہے. یہ ہے تعریف بالمثال. امید ہے کہ میرا مطلب آپ کی خدمت میں عزیزوں کے پہنچ گیا ہوگا. بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ کسی چیز کی تعریف مثال کے ذریعے کر دی جائے تو اس کو تعریف بالمثال کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی پوری وضاحت اور بڑی تفصیل کریں. جیسے اسم کی بات کی ہے کہ وہ ایک ایسا اسم وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے مستقل معنی پر، تین زمانوں میں کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی طولانی تعریف کا حل کرنا اور ہضم کرنا ابتدائی طالب علم کے لیے مشکل ہوتا ہے. لہذا علماء کرام خصوصاً علماء ادب یہ کام کرتے ہیں. جی مثلا اسم کی تعریف کریں، کہتے اسم جیسے زیدون، فعل کی تعریف کریں، فعل جیسے ضربا، حرف جیسے من و الا. ٹھیک ہے، یہ ہے تعریف بالمثال. اچھا، ایک اور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہے طریقۃ الاستقرائیہ. طریقہ استقرائیہ. سوال، طریقہ استقرائیہ کیا ہے؟ توجہ، طریقہ استقرائیہ یہ طریقہ حقیقت میں تعریف بالمثال کی ایک قسم ہے. طریقہ استقرائیہ بھی تعریف بالمثال کی ایک قسم ہے. البتہ تعریف بالمثال میں
ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن اس طریقہ میں بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قریب قریب ہے۔ طریقہ استقرائیہ وہی تعریف بالمثال ہی ہے، لیکن تعریف بالمثال میں مثلا ایک مثال دے دی جاتی ہے اور طریقہ استقرائیہ میں بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پس یہ بات کلیئر ہو گئی۔ طریقہ استقرائیہ کسے کہتے ہیں؟ طریقہ استقرائیہ تعریف بالمثال کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں ایک مثال نہیں ہوتی، بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا اور، یہ طریقہ استقرائیہ کی روش یہ ہے کہ مؤلف یا استاد تعریف یا قاعدہ بیان کرنے سے پہلے بہت سی مثالیں بیان کر دیتا ہے اور مشقیں کرواتا ہے۔ طریقہ استقرائیہ کا طریقہ دے رہا ہوں کہ مؤلف یا استاد تعریف یا قاعدہ بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دی، دوسری، تیسری، چوتھی مثالیں دی، مشقیں کروائیں، تاکہ طالب علم خود ہی ان سے ایک کلی مفہوم یا قاعدہ اخذ کر لے، اور بعد میں استاد محترم آ کر یا مؤلف آ کر ایک واضح عبارت میں طلباء کو نتیجہ دے دے، تاکہ طالب علم نے جو خود نتیجہ لیا ہے اور جو استاد نے لیا ہے ان کے درمیان مطابقت کروا دے۔ یہ ہے طریقہ استقرائیہ۔ مطلب تو بڑا سادہ ہے۔ طریقہ استقرائیہ میں بھی جو ہے یہ ایک مثال نہیں ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مؤلف یا استاد آ کر قاعدہ کو بیان کرنے سے پہلے شروع میں مثالیں دیتا جاتا ہے، تاکہ طالب علم خود ہی ان مثالوں سے ایک نتیجہ، ایک قاعدہ لے لے، اور بعد میں استاد آخر میں ایک نتیجہ دے دیتا ہے۔ طالب علم خود اپنے نتیجے کو اور استاد والے نتیجے کی تطبیق دیتا ہے کہ ہاں جو میں نے سمجھا تھا استاد نے بھی وہی بات کی ہے۔ یہ ہو گیا طریقہ استقرائیہ۔ سوال، کیا تعریف بالمثال یا یہ طریقہ استقرائیہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ تعریف کی پانچویں قسم ہے؟ دوبارہ، کیا یہ تعریف بالمثال، کیا یہ پانچویں قسم ہے؟ چار تو پہلے گزری، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اور یہ پانچویں ہے تعریف بالمثال، کیا ہے؟ سوال، جواب عرض خدمت یہ ہے عزیزوں کے کہ یہ تعریف بالمثال تعریف کی پانچویں قسم نہیں ہے۔ تعریف بالمثال تعریف کی پانچویں قسم نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف بالخاصہ ہے، کیونکہ مثال وہ ہوتی ہے جو اسی مفہوم سے مختص ہوتی ہے، لہذا یہ تعریف بالمثال لوٹتی ہے رسم ناقص کی طرف۔ تعریف بالمثال پانچویں قسم تعریف کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوٹ رہی ہے وہی رسم ناقص کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ آگا جان، تعریف بالمثال کیا ہوتی ہے؟ تعریف بالمثال یہ کسی چیز کی تعریف کرنا مثال کے ذریعے، جیسے اسم کی تعریف کریں، اسم جیسے زیدن، فعل کی تعریف کریں، فعل جیسے ضربا، حرف کی تعریف کریں، حرف جیسے من و الا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے جناب عالی تعریف بالمثال۔ اور دوسری جو بتا رہا ہوں طریقہ استقرائیہ جو ہے، تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ طریقہ حقیقت میں وہی تعریف بالمثال ہے، اسی کی ایک قسم ہے، لیکن تعریف بالمثال میں ایک مثال ہوتی ہے اور اس طریقہ میں بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ استاد آتا ہے، وہ قاعدہ پہلے بیان کرنے سے پہلے بہت سی مثالیں دے دیتا ہے، مشقیں کرواتا ہے، تاکہ طالب علم خود اس سے ایک نتیجہ اور قاعدہ لے لے، اور بعد میں استاد محترم آ کر خود اس کو ایک نتیجہ آخر میں رزلٹ دیتا ہے۔ طالب علم جو خود نتیجہ لیا اور استاد والے نتیجے کو ملا دیتا ہے کہ یہ اس سے ملا ہے یا نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے طریقہ استقرائیہ۔ توجہ فرمائیے۔
التعریف بالمثال، تعریف بالمثال، و طریقۃ الاستقرائیہ، اور طریقہ استقرائیہ. کثیراً ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب یستعینون علی تعریف الشیء بذکر احد افرادہ و مصادیقہ مثالا لہ. بہت زیادہ ہم علماء کو پاتے ہیں، خصوصاً علماء ادب کو، کہ وہ یستعینون علی تعریف الشیء، کہ وہ کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے بے ذکر احد افرادی، اس چیز کے افراد کو ذکر کر کے، و مصادیق ہی، اور اس چیز کے مصادیق کو ذکر کر کے مدد لیتے ہیں. مثال اللہ، اس کی مثال کے طور پر. وَهَذَا مَا نُسَمِّيهِ التَّعْرِيفَ بِالْمِثَال، اور یہ جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں تعریف بالمثال کا. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ عُقُولِ الْمُبْتَدِئِينَ فِي فَهْمِ الْأَشْيَاءِ وَتَمْيِيزِهَا. وَهُوَ، یہ تعریف بالمثال جو ہے یہ مبتدی کے عقول کے قریب ہے، اشیاء کے سمجھنے میں اور اشیاء کو تمیز دینے میں. وَمِن نَوْعِ التَّعْرِيفِ بِالْمِثَال الطریقۃ الاستقرائیۃ المعروفۃ فی هذا العصر التي يدعو لها علماء التربیۃ. ومن نوع التعریف بالمثال، تعریف بالمثال کی قسم میں سے ہے الطریقۃ الاستقرائیہ، طریقہ استقرائیہ جو معروف ہے اس زمانے میں، التي يدعو لها علماء التربیۃ، جس طریقے کی طرف علماء تربیت دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ لتفہیم الناشئۃ وترسیم القواعد والمعانی الکلیہ فی افکارہم. ناشئہ کہتے ہیں جو ابتدائی ہیں، ابتدائی بچے، ناشئہ یعنی وہ ابتدائی جو طالب علم ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے. لتفہیم الناشئہ، ناشئہ ابتدائی بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور قواعد کو اور معانی کلیہ کو، فی افکارہم، افکار ناشئہ، اور ان ابتدائیوں کے افکار میں قواعد اور معانی کو راسخ اور مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیا کہا بلا؟ یہ طریقہ استقرائیہ اس زمانے میں معروف ہے، جس کی طرف علماء تربیت دعوت دیتے ہیں. کیوں دعوت دیتے ہیں؟ ناشئہ اور ابتدائی بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور قواعد اور معانی کلیہ کو ان کے افکار میں مضبوط کرنے کے لیے. وَهِيَ أَن يُكَسِّرَ الْمُؤَلِّفُ فَوَالْمُدَرِّسُ قَبْلَ بَيَانِ التَّعْرِيفِ أَوِ الْقَاعِدَةِ مِنْ ذِكْرِ الْأَمْثِلَةِ وَالتَّمْرِينَاتِ. وَهِيَ، یہ روش استقرائی، طریقہ استقرائی ہے کہ استاد یا مدرس تعریف کرنے سے پہلے یا قاعدہ بیان کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ من ذکر الامثلۃ والتمرینات. مؤلف یا مدرس ذکر الامثلۃ، امثلہ کو ذکر کرتا ہے، ایک مثال نہیں، امثلہ، زیادہ مثالیں. والتمرینات، اور تمرینات کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. کیوں؟ لیستنبط الطالب بنفسه المفہوم الکلی او القاعدۃ، تاکہ طالب علم بذات خود اس ایک مفہوم کلی لے لے یا قاعدہ اخذ کر لے. وبعد اذن تؤتی له النتیجۃ بعبارۃ واضحۃ، اور اس کے بعد اس طالب علم کو تؤتی، استاد نتیجہ دیتا ہے ایک عبارت واضحہ کے ساتھ. کیوں؟ لیطابق ما یستنبط ہوا وبین ما یؤتی له بالاخیر من نتیجۃ، تاکہ وہ مطابقت کروائے، لیطابق وہ طالب علم، بین ما یستنبط ہوا جو اس نے خود نتیجہ لیا ہے، استنباط کیا ہے، وبین ما یؤتی له، اور وہ جو اس کو اخیر میں نتیجہ عطا کیا گیا ہے، لیطابق، تاکہ وہ ان میں کیا کرے؟ مطابقت کرے. والتعریف بالمثال لیسا، وہ جو سوال کیا تھا کہ یہ تعریف بالمثال کیا کوئی تعریف کی پانچویں قسم ہے؟ جواب، والتعریف بالمثال لیسا قسما خامسا للتعریف، تعریف بالمثال تعریف کی پانچویں قسم نہیں ہے، بل ہوا من التعریف بالخاصۃ، بلکہ ہوا یہ تعریف بالمثال تعریف بالخاصہ ہے. کیوں؟
لأن المثال مما یختص بذلک المفہوم، اس لیے کہ مثال مما اس چیز کی جو اس مفہوم کے ساتھ مختص ہے۔ فیرجع الی رسم ناقص، پس یہ تعریف پلٹتی ہے تعریب المثال والی رسم ناقص کی طرف۔ وعلیہ یجوز ان یکتفی بہ فی التعریف من دون ذکر تعریف المستنبط، بنابراین جائز ہے کہ مثال تعریف میں مثال پر اکتفا کیا جائے بغیر اس کے کہ کیا کیا جائے، من دون ذکر تعریف المستنبط، وہ استنباط شدہ تعریف کو ذکر کیا جائے، استنباط شدہ تعریف کو ذکر کیے بغیر تعریف میں مثال پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اذا کان المثال وافیا بخصوصیات الممثل لہ، جب مثال کافی وافی ہو بخصوصیت الممثل لہ، خصوصیت ممثل لہ کے لیے کافی ہو۔ ممثل لہ کیا ہے؟ جس کے لیے آپ نے یہ مثال دی ہے، جس کے لیے دی ہے وہ ممثل لہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔